فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں جو ان کا مہمان تھا اور وہ محض میری ضد کی وجہ سے اس مقابلے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، ان کے درمیان مجھے کوئی گزین پہنچ جاتی تو ان کی مہمان نوازی کی روایات چکنا چور ہو کر رہ جاتی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی میں نے نہ صرف سب کچھ سوچا سمجھا بلکہ خود کو بچانے کے لیے ایک طریقے پر عمل بھی کر گزرا۔ میں نے خود کو بڑی تیزی سے دائیں جانب زمین پر گرا دیا۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ زمین پر گر کر میں رکا نہیں بلکہ لگاتار کئی کلابازیاں کھاتا ہوا اس سے کئی گز کے فاصلے پر پہنچ گیا اور اس کے بعد اتنی ہی تیزی سے اچھل کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میرا خیال تھا کہ رسیوں سے کافی دیر بندھے رہنے کے باعث اس کا جسم شل ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ آزاد ہونے کے بعد چند لمحے ضرور لے گا تاکہ اس کے جسم میں خون کی روانی اعتدال پر آ جائے اور وہ پوری مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس نے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ دیر تک بندے رہنے سے اس کا جسم کسی بھی طرح متاثر ہوا ہو۔ دوسری حیران کن بات اس کی مارشل آرٹ سے واقفیت تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک صحرائی قزاق مارشل آرٹس میں ایسی مہارت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن وہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت تو مجھے اپنی تمام تر توانائیاں مقابلے پر صرف کرنا تھی۔ میرے اور اس کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا اور اسے مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ ضرور لگتے۔ میں اس کی طرف سے اس بار پوری طرح ہوشیار تھا، لیکن میں نے ظاہر یہ کیا کہ جیسے میری نظروں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ اگر اس مقابلے میں سرغنہ جیت جائے تو اسے ایک اونٹ اور زیادہ رات دے کر یہاں سے رخصت کر دینا۔ میں نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی وہ ادھوری بات مکمل کی جو سرغنہ کے اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی۔ میں اسے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر یہ مجھ پر غالب آ گیا تو اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا اور صحیح و سالم یہاں سے نکل جانے دیا جائے گا۔ تمہارا وعدہ میرا وعدہ ہے، سردار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری اس خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ تم نے سن لیا؟ میں نے سرغنہ کو مخاطب کیا۔ اب بے خوف و خطر ہو کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی شکست کے لیے تم کسی لنگڑے لولے بہانے کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ قزاقوں کا سرغنہ جو مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا۔ اپنی دانست میں اس نے مجھ پر جو پہلا وار کیا تھا اس سے میرا بچ جانا ناممکن تھا، مگر میں اس سے بچ گیا۔ اس کے لیے حیرت کا یہی دھچکا کچھ کم نہیں تھا کہ رہی صحیح کسر میرے پرسکون رویے نے پوری کر دی۔ میرا حربہ کارگر رہا تھا۔ تخیر نے اس کی اعصاب میں پنجے گاڑ دیے تھے۔ پہلی بار اسے سنگین حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کا حریف کوئی غیر معمولی آدمی ہے۔ وہ ذہنی طور پر مجھ سے مات کھا چکا تھا۔ رک کیوں گئے ابن البل؟ آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اپنی ماں کے بجائے کسی اونٹنی کا دودھ پیا ہے؟ قبیلہ جراتا کے کئی افراد کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اونٹ کے بچے والے استعارے نے انہیں بہت محظوظ کیا تھا۔ قزاقوں کے سرغنہ پر میری بات کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے گو رہا تھا۔ قبیلہ جراتا کی مورگیاں بھی تم سے زیادہ بہادر ہیں۔ میں نے سرغنہ پر دوسری چوٹ کی۔ جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ صرف حملہ کرتی ہیں، سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ سرغنہ کے قدم آہستہ آہستہ حرکت میں آئے۔ وہ بڑے نپے تلے انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے اسے غصہ دلانے کے لیے اس کا مضحکہ اڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا بالکل برعکس رد عمل ظاہر ہوا۔ غصے میں آنے کے بجائے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں میرا ہر اندازہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ وہ قدرے آگے کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب پھیلے ہوئے تھے۔ بالکل کراٹے فائٹر جیسا انداز تھا۔ میں اس کے کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی مجھ پر حملہ نہیں کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے گرد گھوم کر حملہ کرنے کے لیے مناسب زاویہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے زاویہ تو نہ مل سکا، تاہم اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے کی طرح اس بار بھی ہاتھوں سے مجھ پر حملہ کیا تھا
اور اس کا مسلسل ہدف میرا چہرہ تھا۔ وہ مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر اور کبھی دائیں بائیں جھک کر اس کے وار خالی دے رہا تھا۔ ہاتھوں کا کوئی وار کارگر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے دفعتاً مجھ پر اپنی رائٹ کی آزمائی۔ میں ذرا سا دائیں جانب ہٹا۔ اس کا پیر میرے برابر سے گزرتا ہوا میرے سر سے بھی زیادہ بلندی پر جا پہنچا۔ میں نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ بائیں جانب آ کر اس کی ٹانگ کو اپنے بائیں ہاتھ سے فضا میں ہی تھام لیا۔ میں اس ایکشن میں ذرا سا جھکا، تھوڑا سا آگے بڑھا، بایاں ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو جس میں اس کی ٹانگ تھی اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگا۔ اسے گرنے سے روکنے کے لیے میرا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر موجود تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہوا میں معلق جسم کو متوازن کیا اور پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا مجھ سے کئی فٹ کے فاصلے پر دب سے منہ کے بل جا کر گرا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بجلی سی چمک گئی ہوگی۔ اسے اپنے دفاع میں جنبش تک کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ واہ سیدی علی واہ! مرجانہ کی جوشیلی آواز سنائی دی۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے مرجانہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور سرغنہ پر نظریں جمائے ہوئے بولا، آؤ میرے بچے آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون کس کی آنکھیں نکالتا ہے۔ سرغنہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ریت میں اٹ کر بہت بھیانک ہو گیا تھا اور وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گورے جا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھا۔ شاباش، جلدی اٹھ جاؤ، میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا۔ گرے ہوں پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مجھ پر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہو۔ پھر وہ بڑی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ تیر کی طرح مجھ پر حملہ ور ہوگا، مگر اس کے بجائے وہ تیزی سے ایک سمت بھاگا تھا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی، مگر مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا مدعا کیا ہے۔ اس کا رخ کچھ فاصلے پر موجود ایک سٹین گن بردار شخص کی جانب تھا۔ اس کے عزائم کا اندازہ ہوتے ہی میں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سٹین گن بردار بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ ان لوگوں کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ سرغنہ پر گولی نہ چلائی جائے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال میں سٹین گن بردار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا اور یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوا، اس لیے کہ اسی وقت میں نے عقب سے سرغنہ پر چھلانگ لگائی اور اسے دور تک رگیدتا ہوا چلا گیا تھا۔ اگر سٹین گن بردار پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو وہ بھی زد میں آ جاتا۔ تم نے یہ بزدلانہ حرکت کر کے عملی طور پر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، میں نے اپنی کلائی مضبوطی سے اس کی گردن پر جماتے ہوئے کہا۔ اب زبان سے بھی اپنی شکست کا اقرار کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جدوجہد کر رہا تھا اور پلٹ کر مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کا جسم فولاد کی طرح سخت تھا اور خود وہ کسی ارنے بھینسے کی طرح طاقتور تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں زیادہ دیر اس پر اپنی گرفت برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ اندازہ ہوتے ہی میں نے اپنی کلائی اس کی گردن سے ہٹائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح موڑا کہ وہ اس کی پشت پر آ گیا۔ اسے اس طرح قابو میں رکھنے کے لیے بھی مجھے خاصی قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک گھٹنا اس کی کمر پر رکھ کر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اگر تم نے اب بھی جدوجہد ترک نہ کی تو تمہارا بازو کندھے سے اکھاڑ دوں گا۔ میں غرایا۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل ہی بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے میرے خلاف جدوجہد ترک کر دی۔ بولو، شکست تسلیم کرتے ہو یا اکھاڑوں تمہارا ہاتھ؟ میں نے اس کے ہاتھ کو مزید موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ کراہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ قبیلہ جراتا کے لوگوں نے فتح کا نعرہ لگایا، مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو، میں نے غرا کر کہا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو تم پھر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرو گے۔ نہیں، پہلے تمہارے ہاتھ باندھے جائیں گے، تب ہی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اگر اب تم نے زور آزمائی کی تو میں کوئی رعایت نہیں کروں گا اور تمہیں اپنی بقیہ زندگی ایک ہاتھ کے بغیر بسر کرنا پڑے گی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ سردار نے میری بات سن کر دو افراد کو اشارہ کیا کہ اسے دوبارہ باندھ دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں رسیاں لے کر میرے قریب آئے۔ صرف اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو اور اسے یہیں پڑا رہنے دو، میں نے ان سے کہا، اور ان دونوں کی مدد سے قزاقوں کے سرغنہ کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ اس کے ہاتھ بند جانے کے بعد میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟
میں نے سردار سے پوچھا، تمہاری یہاں آمد سے قبل میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، اس نے اپنا نام سیکلان بتایا تھا، یہ ایک بدو ہے، حالات سے تنگ آ کر ٹھہر جائیں سردار۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ سب کچھ میں اس کی زبانی سننا پسند کروں گا۔ میں نے سیکلان کو بازوں سے پکڑ کر سیدھا کیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور بٹھا دیا۔ آنکھیں کھولو سیکلان، میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی مگر منہ سے کچھ نہیں بولا، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ تمہارے گروہ میں کل کتنے افراد تھے؟ میں نے پوچھا۔ سب مارے گئے، صرف میں زندہ بچا ہوں۔ اس نے بڑے کرب سے یوں کہا جیسے مرنے والے اس کے عزیز رہے ہوں۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم سب الگ الگ رہتے تھے۔ جب کوئی واردات کرنا ہوتی تھی تو ہم سب یکجا ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف ایک بات جاننے سے دلچسپی ہے، تم ہمیشہ نقاب کیوں پہنے رہتے تھے؟ وہ جواب دینے سے قبل جھجکا، پھر بولا، یہ کوئی اتنا اہم سوال تو نہیں ہے۔ سوال کے اہم یا غیر اہم ہونے کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، تمہارا کام تو صرف جواب دینا ہے، اور اگر میں اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دوں تو پھر خود کو تشدد کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لو۔ میں نے کہا، تشدد تو تم لوگ ہر صورت میں کرو گے، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے سیدھی طرح میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تمہیں بدترین تشدد سے گزرنا پڑے گا۔ میں ہر قسم کے تشدد کے لیے تیار ہوں، اور اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کی قیافہ شناسی کیا کہتی ہے؟ میں نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ سردار نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہی بتانے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے حیرت سے سردار کو دیکھا، اس کا رویہ بے حد پراسرار تھا۔ معلوم نہیں وہ مجھے کیا بات بتانے جا رہا تھا، تاہم میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ تمام لوگوں سے دور پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس شخص کے بارے میں بھی میری قیافہ شناسی اسی طرح ناکام ہو گئی ہے جس طرح تمہارے ساتھی کے بارے میں ہوئی تھی۔ سردار نے سرگوشی میں کہا، کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ میک اپ میں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا کہتے ہیں، لیکن اس شخص کے چہرے پر بھی ویسا ہی مصنوعی غلاف موجود ہے جیسا تمہارے ساتھی کے چہرے پر ہے۔ کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، سردار بولا، شاید عام لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ پائیں کہ اس کا چہرہ کتنا سپاٹ اور بے تاثر ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا سردار کہ یہ بات دوسروں پر ظاہر نہیں کی۔ میں نے کہا، میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، میں نے تمہاری وجہ سے ہی یہ بات دوسروں سے چھپا لی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ممکن ہے تم کسی مصلحت کے تحت اس بات کو دوسروں کی نظر میں لانا پسند نہ کرو۔ اس ریگستان میں کسی شخص کا میک اپ میں پایا جانا دنیا کی سب سے حیران کن بات قرار دی جا سکتی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ اندازہ ہے سردار محترم کہ یہ شخص میک اپ میں کیوں رہتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس شخص میں اور تمہارے ساتھی میں چہرے کے مصنوعی خول تک تو مماثلت سامنے آ چکی ہے۔ مجھے یاد ہے سردار محترم، آپ نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ ہاں، میں نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا، اور میرا یہ شبہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے۔ یہ شبہ اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ ایک صحرائی قزاق اور ایک یہودی ایجنٹ کے درمیان کوئی تعلق ناقابل فہم ہے۔ ہوگا، سردار نے بے پرواہی سے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں ہر قیمت پر اس شخص سیکلان کی شخصیت کا راز معلوم کر کے رہوں گا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کھانا کھا لیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کی نگرانی کے لیے کہہ دوں، پھر ہم چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم دونوں اسی جگہ واپس آ گئے جہاں قزاقوں کا سرغنہ بندہ بیٹھا تھا۔ سردار نے اس کی نگرانی کے لیے ہدایات دی اور اس کے بعد ہم سردار کے جھونپڑے کی طرف پلٹ پڑے۔ آپ کے جھونپڑے کے باہر کچھ مسلح محافظ نظر آئے تھے۔ میں نے جھونپڑے کی طرف جاتے ہوئے سردار سے پوچھا، ہاں، میں نے انہیں خاص طور پر وہاں تمہارے ساتھی کی نگرانی کے لیے متعین کیا ہے۔ کیا تمام رات اس کی اسی طرح نگرانی ہوتی رہے گی؟ کھانے کے بعد قہوہ پیا جائے گا، مرجانہ تمہارے ساتھی کی پیالی میں بے ہوشی کی دوا ملا دے گی، اس کے بعد کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ممکن ہے وہ دوا اس پر اثر نہ کرے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا، یہ ناممکن ہے۔ مرجانہ بولی، وہ ہماری آزمودہ دوا ہے، کوئی شخص کتنی ہی شدید اذیت میں کیوں نہ مبتلا ہو، یہ دوا پی کر پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اولیو ہاورڈ کی طرف سے بے فکری ضروری تھی جو اب مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ جھونپڑے میں پہنچتے ہی اولیو ہاورڈ نے بے تابانہ انداز میں مجھ سے پوچھا،
اس قزاق سے کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ ہاں، میں نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ اس کا نام سیکلان ہے اور وہ ایک بدو ہے۔ غربت کے باعث اس نے قزاقوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ میں کنکھیوں سے اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ پھر تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ بستی کے لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کل صبح اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ ایسے شخص کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اولیو ہاورڈ کا اطمینان اور بھی گہرا ہو گیا۔ قزاقوں کے سرغنہ کے بارے میں بدو ہونے کی خبر اور پھر اسے پھانسی دیے جانے کی اطلاع پر اولیو ہاورڈ کا اطمینان ایسی مشکوک چیز تھی جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے سردار کا شبہ درست رہا ہو۔ اولیو ہاورڈ اور سیکلان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، گو کہ یہ بات بہت بعید از امکان تھی، لیکن اب میں بھی اسی نہج پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ میں بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں جلدی جلدی اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے سیکلان سے پوچھ گچھ کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ سیدھی طرح کسی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا ناگزیر تھا۔ کھانے کے دوران میں اس پر تشدد کے طریقوں پر غور کرتا رہا۔ مجھے ایسا طریقہ سوچنا تھا جس پر عمل کر کے میں جلد از جلد اس سے سب کچھ اگلوا سکوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ قہوے کا پیالہ ختم ہوتے ہی اولیو ہاورڈ نے انگڑائی لی۔ بڑا سکون بخش مشروب ہے، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ پیال کے بستر پر ڈیر ہو گیا۔ 5 منٹ کے اندر جھونپڑے کی محدود فضا میں اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے سردار محترم، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ میں اس لٹیرے کی اصلیت جاننے کے لیے سخت بے تاب ہوں۔ میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ سردار مسکرایا۔ آؤ چلیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مرجانہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں رہے گی۔ میں اور سردار جھونپڑے سے باہر آئے۔ سردار نے پہرے پر متعین افراد کو رخصت کر دیا، لیکن اس نے احتیاطاً 2 مسلح افراد کو اب بھی وہاں رہنے دیا تھا۔ ہم واپس اسی جگہ پہنچے جہاں سیکلان کو چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے اسے دوبارہ کھجور کے ایک تنے سے بندھا ہوا پایا۔ شعلوں کی زرد روشنی میں اس سے کچھ فاصلے پر 4 مسلح افراد ٹہل رہے تھے۔ میں نے اشارے سے ان چاروں کو اپنے قریب بلایا۔ تم میں سے کسی کو درخت پر چڑھنا آتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں درخت پر چڑھنے میں بہت ماہر ہوں، ایک شخص نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس درخت پر چڑھنا ہوگا۔ میں نے کھجور کے ایک ایسے پیڑ کی طرف اشارہ کیا جس کا تنا اوپر جا کر خاصا خمیدہ ہو گیا تھا۔ اور تم لوگ، میں نے بقیہ تینوں افراد سے کہا، جلتے ہوئے انگاروں کا بندوبست کرو گے۔ اگر انگارے میسر نہ ہو سکیں تو سلگتی ہوئی لکڑیوں سے بھی کام چل جائے گا۔